Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنا، محمد علی جنا. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنا، محمد علی جنا. السلام علیکم ناظرین، ہزارہ.com.pk سے میں ہوں محمد جنید اقبال. ناظرین، آج 11 ستمبر ہے، 11 ستمبر 2012. آج قائد اعظم کا 64واں یوم وفات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، جنہوں نے یہ پاکستان بڑی مشکلوں سے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر حاصل کیا. وہ پاکستان جس کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، ایک سچا خواب، ایک ایسا علامہ اقبال کا ایک ایسا خواب جس کو قائد نے تعبیر کا روپ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح ایک نڈر، محنتی اور ذہین لیڈر تھے، اور انہوں نے اس پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. قائد اعظم پاکستان بننے کے اپنی وفات کے 64 سال بعد آج بھی زندہ باد ہیں، اور قائد اعظم کا نام لوگ فخر سے، پیار سے اور محبت سے لیتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم قائد اعظم کی زندگی کا مختصر تعارف بھی کروائیں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد کا وہ پاکستان جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اور قائد اعظم نے جس کے لیے دن رات محنت کی تھی، کیا ہم نے اس خواب کو، اس کی تعبیر اسی انداز میں پورا ہونے دی ہے؟ قائد اعظم کے کام اور بس کام کے ذریعے اصولوں پر ہم نے کس حد تک عمل کیا، اور اس ملک میں دیانت، صداقت، شجاعت اور عدالت کو ہم نے کس حد تک فروغ دیا؟ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر. قائد اعظم کو تعلیم سے بھی خصوصی رغبت تھی. قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کی صحیح معنوں میں تعبیر تھے، اور قائد اعظم کو نوجوانوں سے کافی وابستگیاں تھیں، کافی امیدیں وابستہ تھیں. اس وقت میں مانسہرہ لائبریری میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں کے انچارج نثار احمد صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ نوجوانوں میں تعلیم کا کیا رجحان ہے، کتب بینی کس حد تک عام ہے، اور قائد اعظم کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا ابھی امیج کیا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، وہ تو ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اور ہمارے وہ محسن ہیں. تو وہ قائد اعظم صاحب نے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہماری ایک نیشنل ہیرو ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے یوتھ کو جو ایک میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے کہ وہ ساتھ کردار سازی کی طرف بھی توجہ دیں. مجھے ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ کو ایک نوجوانوں کی پروگرام تھا، تو ان میں ان کو بطور چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا. تو آپ جو ٹائم دیے ہوا تھا، ٹھیک اس ٹائم پہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے جو ساتھ دیگر جو پارٹیسپینٹ تھے وہ نہیں پہنچے تھے. تو قائد اعظم صاحب نے یوتھ سے اور ان اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کہ آپ پروگرام کو شروع کریں، جو آنے والے میرے ساتھ میرے جو کولیگ ہیں، تاکہ ان کو یہ میسج جائے کہ ہمارے پاس ملک کی ایک بھاگ دوڑ ہے، اور ہم آئیڈیل ہیں اپنی نیشن کے. تو ان کو یہ دکھایا جائے کہ جو لوگ جن کے پاس لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے پاس ان کی کردار سازی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کو اپنا ہیرو مانیں. لہٰذا اگر وہ لیٹ آئیں تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم یہاں پر کیوں لیٹ آئے ہیں. تو ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ جب آئے تھے تو پھر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے پروگرام سنا تھا. تو پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں اس لیے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ آپ وعدے کی پاسداری کریں، وعدے کو پورا کریں، چونکہ آپ کو جو ایک قوم ہے وہ ہیرو مانتی ہے، اور آپ قوم کے ایک آئیڈیل ہیں. نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک شمع جلائی جسے پاکستان کے تھے. آپ نے زندگی کے ہر شعبے اور عمر کے ہر دور کے مسلمان پاکستانی کے لیے خصوصاً بڑی زبردست مثالیں دیں، ان کو ترغیب دی، کام کے لیے
اور جو بزرگ ہیں وہ دعا کریں، جوان جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور کام کریں، خصوصاً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر، جیسا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کو شاہین کہا، تو ان میں علامہ اقبال صاحب نے جو روح کی تڑپ پیدا کی، اس کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مثبت لائن پہ لگا کر ان سے کام لیا۔ قائد کی زندگی سراسر ایک پیکر وفا اور محبت تھی۔ قائد نے جس طرح سے پاکستان کے لیے دن رات قربانیاں دی، اپنی بہن فاطمہ جناح اور دیگر قائدین کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے اسٹرگل کی، وہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں تک یاد رہے گی۔ اخبارات میں ایک اسپیشل ایڈیشن شائع کر دینا، کیا یہی قائد اعظم سے محبت اور وفا کا ثبوت ہے؟ لیکن دیکھیں ہم تو شوبز کے لیے روز ایک پیج ہم نے اخبار میں رکھا ہوتے، لیکن قائد اعظم کو صرف 11 ستمبر کو یاد کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہی قائد اعظم سے محبت اور وفا کا ثبوت ہے۔ آج ہم قائد اعظم کو بھول چکے ہیں، اس کی بہت سی وجہ ہے، کیونکہ آج ہم سندھی ہیں، آج ہم بلوچی ہیں، آج ہم پٹھان ہیں، آج سرائکی ہیں، ہزارے وال ہیں۔ اگر کوئی پاکستانی آپ کو ملے تو شاید وہ قائد اعظم کو سمجھ پائے گا، اور قائد اعظم کو سمجھنا ہو تو ہمیں پاکستانی بننا ہوگا، اور سندھی بلوچی پنجابی پٹھان بن کر ہم کبھی قائد اعظم کو نہیں سمجھ سکتے۔ قائد اعظم تو وہ تھے جن کے بارے میں ماسٹر تارا سنگھ، جو قائد اعظم کے لیے تلوار اٹھا کے آئے تھے، اور اتنے سخت دشمن، لیکن انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر قائد اعظم سکھوں میں پیدا ہوتے تو قائد اعظم کی پوجا کی جاتی۔ اور مہاتما کرم چاند گاندھی، وہ بھی ایک عظیم لیڈر تھے، انہوں نے کہا تھا قائد اعظم کے بارے میں کہ یہ ہمت کے پیکر ہیں اور انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ قائد اعظم ایک اصول پسند انسان اور مایہ ناز سیاستدان تھے۔ اسلام سے ان کے لگاؤ کے بارے میں مولانا حضرت موہانی کے بقول کہ میں نے ان کو سجدے میں روتے دیکھا ہے۔ قائد اعظم نہ صرف دوستوں میں بلکہ اپنے دشمن سیاستدانوں میں بھی بہت مقبول تھے۔ قائد اعظم کی خدمات کے بارے میں بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی کتاب میں قلم بند کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنے حریفوں میں بھی اتنے ہی مقبول تھے جتنے کہ اپنے دوستوں میں تھے۔ سوچئے گا ضرور کہ ہم قائد اعظم کے فرمودات پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کی زندگی کی کتاب تو بند ہو چکی ہے، لیکن قائد اعظم تمام پاکستانیوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔